السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد رسول اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا۔ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہماری گفتگو چل رہی تھی سورۃ الجن کے حوالے سے، اور سورۃ الجن کے تعلق سے کئی ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں۔ آیت نمبر 8 تک بات ہو چکی تھی، اور آیت نمبر 8 تک یہ باتیں آئی تھیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہی جنوں کی ایک ٹیم کا وہاں سے گزر ہوا۔ ان لوگوں نے قرآن کی آیتیں سنی تو ان کو وہ قرآن کی آیتیں اچھی لگیں، قرآن نے اپنا اثر دکھایا اور وہ لوگ ایمان لے آئے، اور ان کے ہاں عقائد کی جو گڑبڑی تھی، عقیدہ جو ان کا خراب تھا، اس عقیدے کی بھی انہوں نے اصلاح کر لی۔ عقیدہ ان کا کیا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے وہ لوگ بیوی اور اولاد کا عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کے تعلق سے طرح طرح کی باتیں کہتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا، مطلب یہ سوچ تھی کہ انسان اور جنات اللہ کے تعلق سے جھوٹ بات نہیں کہہ سکتے، لیکن بعد میں ان کو یہ پتہ چلا کہ اللہ کے تعلق سے بھی انسان اور جنات جھوٹی باتیں کہتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ انسانوں میں سے بہت سارے لوگ جنوں سے پناہ مانگتے تھے، جس کی وجہ سے جنات اپنی سرکشی میں اور بہت آگے بڑھ گئے، اور جنوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ اللہ رب العالمین دوبارہ کسی کو زندہ نہیں کرے گا، اور جنات جو ہے آسمان میں باتیں سننے کے لیے پہلے چلے جاتے تھے، پھر ان سے جو ہے حفاظت کے لیے آسمان میں اللہ نے ستارے بٹھا دیے اور بہت سخت پہرے داری وہاں کی کر دی گئی۔ آگے ہم دیکھیں گے آیت نمبر 9 سے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم باتیں یعنی جنات کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی آسمان میں ہم بیٹھتے تھے باتیں سننے کے لیے۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو جو بات میں نے پہلے بیان کی وہی اب یہ کہ اب وہاں پر جو بھی سننے کے لیے کان لگاتا ہے تو وہ ایک شعلہ اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ یہ کب تھا؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول بنائے جانے سے پہلے، آپ کی بعثت سے پہلے یہ معاملہ تھا کہ اس طریقے کا جو ہے کام انجام دیتے تھے جنات، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو آپ کے بعد یہ سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی اس نیت سے جاتا ہے تو آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹ کر اس کے پیچھے چلتا ہے اور اس کو ہلاک و برباد کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ پھر جنات ہی کی بات کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 10 میں، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ جنات کہتے ہیں اور ہمیں نہیں پتا، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر رکھا ہے، ہدایت کا، یعنی ہمیں نہیں پتا کہ زمین کے تمام لوگوں کو جو ہے وہ نجات ملے گی یا زمین کے تمام لوگ ہلاک ہوں گے، کیا نہیں ہوں گے، یہ سب ہم کو نہیں پتا، یعنی وہ یہ سیدھا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کو غیب کا علم نہیں ہے۔ اچھا یہاں دیکھیں ایک ادب یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی بیماری دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ غلط چیزوں کی نسبت اللہ رب العالمین کی طرف نہیں کی جاتی۔ یہاں پر دیکھیں جب بات آئی شر کی تو کیا اللہ نے یوز کیا، کیا لفظ استعمال کیا؟ اشرٌ ارید بمن فی الارض، کہ جو لوگ زمین میں ہیں ان کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ ہدایت کا ارادہ کیا ہے۔ دونوں کام ہی کرنے والا اللہ ہے،
دونوں کا، یعنی اگر کسی کو خیر ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے، کسی کو شر ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے. اللہ کی حکمتیں الگ ہوتی ہیں، مقاصد الگ ہوتے ہیں، اسباب ریزنز الگ الگ ہوتے ہیں، لیکن دونوں ہی کام جو ہے وہ اللہ کرتا ہے. لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے، ادب یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا، یعنی اللہ کے ساتھ جو ہے اس طریقے کی چیزوں کو نہ جوڑا جائے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ روزی دینے والا، اللہ کھلانے والا، اللہ پلانے والا، اللہ جو ہے بارش دینے والا، اللہ جو ہے زندگی دینے والا، تو اچھی چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے. لیکن جو ہے جو بری چیزیں ہیں ہمارے اپنے حساب سے ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جائے گی، جیسا کہ یہاں پر یہ چیز ہم کو معلوم ہوتی ہے. اس کے بعد آگے بڑھیں گے آیت نمبر 11 میں، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. یہ لوگ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہم میں سے کچھ لوگ جو ہیں نیک ہیں اور کچھ لوگ نیک نہیں ہیں. اس کے علاوہ ہے، اس کے اپوزٹ ہے، دون ذالک مطلب اس کے اپوزٹ ہے، یعنی کچھ لوگ نیک نہیں ہیں. کننا طرائق قددا، کہتے ہیں ہم مختلف طرح کے حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف طرح کی چیزوں میں جو ہے ہم تقسیم ہیں. یعنی جیسے انسانوں میں نیک لوگ ہوتے ہیں، برے لوگ ہوتے ہیں، ایسے ہی وہاں بھی ہوتے ہیں. ایسے جیسے انسانوں میں مسلمان ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور دیگر دوسرے ہیں، ایسے ہی جو ہے ان کے ہاں بھی ہیں، کافر ہیں، مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، منافق ہیں. اور بعض لوگوں نے فتح القدیر وغیرہ کے حوالے سے ہے، بعض لوگوں نے تو یہاں تک بھی کہا ہے کہ جیسے مسلمانوں میں مختلف فرقے ہیں، یعنی ہمارے انسانوں میں وہاں پر بھی جو ہے مختلف فرقے، قدریہ، مرجیہ، رافضہ، شیعہ وغیرہ وہاں پر بھی موجود ہیں. بہرحال ہر طریقے کے لوگ انسانوں میں بھی ہیں، جناتوں میں بھی ہیں. آیت نمبر 12، وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. اور یعنی ایک اپنا عقیدہ ایک اور بیان کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہتے ہیں اور ہم نے یہ سمجھا، ہم نے یہ خیال کیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرا نہیں پائیں گے، ہم پچھاڑ نہیں پائیں گے اس کو، اور نہ ہی ہم اس کو ہرا سکتے ہیں. ہرابن کیسے؟ بھاگ کر کے یعنی انہوں نے مطلب اب یہ سمجھ لیا کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے، یعنی اللہ کی پکڑ سے ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، چاہے ہم زمین میں کہیں بھی چلے جائیں یا ہم بھاگ کر کوئی بھی راستہ اختیار کر لیں، ہم اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں، اب جو ہے آخری بات پر آ رہے ہیں لوگ، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور بے شک ہم نے جب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. وہی بات جو واقعہ بیان کیا گیا اسی کی طرف اشارہ ہے کہ جب ہم نے ہدایت کو سن لیا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. پھر کہتے ہیں فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان نہ لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو کہتے وہ نقصان اور کسی ظلم کا، یعنی وہ جو بھی فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو بھی اپنے رب پر ایمان لے آئے تو اس کو کسی نقصان کا اور کسی ظلم کا خوف نہیں ہوتا. یعنی اللہ رب العالمین پر ایمان لانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ ایسے بندے کے دل سے نقصان کا، ظلم کا خوف نکال دیا کرتا ہے. یہ ایمان کا فائدہ ہے، یہ عقیدہ توحید کا فائدہ ہے. پھر اس کے بعد وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ایک اور چیز بتا رہے ہیں کہ ہم میں سے بعض لوگ مسلمان ہیں اور بعض لوگ جو ہے وہ ظالم، یعنی جناتوں کی پوری جو ہے مطلب ان کے تعلق سے ان کا پورا سماج کیسا ہے اور ان کا جو ہے مطلب ان کی سوسائٹی کیسی ہوتی ہے، یہ پوری چیزیں آپ سورہ جن کے حوالے سے ابتدا میں دیکھیں گے تو ساری چیزیں موجود ہیں. کہتے ہیں وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، ہم میں سے کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو فرما بردار ہو گیا یا جو اسلام لے آیا، فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو گویا کہ ان لوگوں نے سیدھا راستہ جو ہے اس کا ارادہ کیا. تحرّا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا. تو جو اسلام لے آئے تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کا اور سیدھے راستے کا جو ہے وہ راستہ چنا ہے، اس کو اختیار کیا ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 15، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. کہتے ہیں یہ تو بات ہو گئی، مطلب انہوں نے پہلے کیا کہا، کچھ لوگ مسلمان ہیں، کچھ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کہتے ہیں جو مسلمان ہیں ان کا کیا انجام ہے، تو گویا کہ انہوں نے اچھا راستہ چن لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں تو ان کا کیا مسئلہ ہے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ کیا ہے، جہنم کا ایندھن ہے. حطبہ حمالۃ الحطب، حطب کا مطلب ہوتا ہے مطلب لکڑی،
لکڑی، اور لکڑی کیا ہے؟ ایندھن ہوتی ہے آگ کا. تو جیسے لکڑی ایندھن ہے، لکڑی کو جلایا جاتا آگ کے لیے، ایسے ہی ظلم کرنے والوں کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا، جہنم کے ایندھن کے لیے، جہنم کو بھڑکانے کے لیے، جہنم کو بھڑکانے کے لیے. فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ایسے لوگ جہنم کے ایندھن بننے والے ہیں. اب ایک بہت اہم چیز، بہت اہم آیت ہے، وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا. کہتے ہیں اللہ کہ اگر یہ لوگ قائم رہتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اب جناتوں کی بات ختم ہو گئی ہے، جناتوں کا تذکرہ ختم ہوا. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناتوں کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان لوگوں نے استقامت اختیار کیا، اگر یہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں قرآن سن کر کے، اگر اسی پر جمے رہے، علی الطریقتی، اسی راستے پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو کیا کریں گے ہم ان کو بہت سارا پانی جو ہے ہم انہیں پلائیں گے، یعنی ہم انہیں پانی کی نعمت سے نوازیں گے اور یہاں پانی کی کمی نہیں ہوگی. پانی جو ہے، پانی نہ ہونے، یعنی بارش نہ ہونے، کسی علاقے میں پانی ختم ہو جائے، وہاں پانی نہ ہونے کے جو ریزن ہوتا ہے، ایک یہ کہ لوگ ایمان چھوڑ دیں، ایمان سے جو ہے کمپرومائز کر لیں، ایمان سے سمجھوتا کر لیں اور استقامت اختیار نہ کریں، بلکہ ان کے عقیدے میں گڑبڑی آ جائے، تو وہاں کے لوگوں کو اللہ بارش سے محروم کر دیتا ہے. یہاں اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ لوگ استقامت اختیار کر لیں، سیدھے راستے پر جمے رہیں، تو ایسے لوگ جو ہیں، اللہ کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو بہت زیادہ پانی پلائیں گے، یعنی ان کو پانی کی نعمت سے محروم نہیں کریں گے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کو آزمائیں، یعنی پانی کے ذریعے تاکہ ہم ان کو آزمائیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اللہ کہتے ہیں جو شخص اپنے پروردگار کے، اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے، اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دیں گے. یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کی بنیاد پر مکہ کے کافروں پر قحط سالی کا عذاب ڈال دیا تھا. کفار مکہ نے بہت ستایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کر دی، اللہم علیہم بسبع کسبع یوسف، کہ اللہ ان پر ایسے ہی 7 سال قحط سالی کے مسلط کر دے کہ جیسا کہ تو نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 7 سال قحط سالی کے رکھے تھے کہ لوگ محتاج ہو گئے تھے دانے دانے کے، پانی کے. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے قحط سالی کا عذاب ڈال دیا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہتے ہیں وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، جو بھی لِنَفْتِنَهُمْ فِي، اللہ نے آزمایا اس کے ذریعے ان کو کہ لوگ ہو سکتا ہے پلٹ آئیں. پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے رب کے ذکر سے منہ موڑے گا تو اس کو جو ہے سخت ترین عذاب میں اللہ رب العالمین ڈال دیں گے، مبتلا کر دیں گے. پھر اس کے بعد مسجد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو وہاں پر مت پکارو. مسجد کا مطلب ہوتا ہے اصل میں سجدہ کرنے کی جگہ. مسجد سجدہ یسجدو سے اس میں ظرف ہے، مسجد کا مطلب ہوتا ہے سجدہ کرنے کی جگہ. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے. یعنی جہاں کہیں بھی انسان کو موقع ملے، وقت ہو جائے، اگر صاف زمین ہے، صاف زمین کا مطلب یعنی کوڑا کرکٹ گندگی نہ ہو، تو وہاں پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، سجدہ کر سکتا ہے. اسی لیے مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سجدہ کیا جاتا ہے. اور آیت کا مطلب کیا ہے کہ مسجدیں جو اللہ کے لیے وہاں پر سیاست کا کام نہیں ہوگا، وہاں پر جو ہے اور کسی طرح کے دنیاوی معاملات انجام نہیں، وہاں پر خرید و فروخت نہیں ہوگی، وہاں پر جو ہے اور دیگر لڑائی جھگڑا یا اس قسم کے کام نہیں ہوں گے. یہاں تک کہ اونچی آواز میں کوئی مسجد کے اندر بات بھی نہیں کرے گا. تو مرد کو بھی چاہیے اور خواتین جو مسجد میں جاتی ہیں ان کو بھی مسجد کے آداب کا مکمل خیال رکھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہ اس دیہاتی کو کہ جس نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا، آپ نے محبت سے سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ ان هذه المساجد
لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر انما هي لذكر الله وتلاوة القرآن، کہ یہ مسجدیں پیشاب اور گندگی پھیلانے کے لیے نہیں بنائی جاتی ہیں، بلکہ یہاں قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ کا ذکر ہوگا، اور اللہ کے ذکر میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 19 دیکھیں، وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا اس کو پکارنے کے لیے، اس کی عبادت کرنے کے لیے، كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، تو قریب تھا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پل پڑیں یا جو ہے گروہ در گروہ آپ کے اوپر سوار ہو جائیں۔ عبداللہ سے مراد یہاں کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہاں اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہے، یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا آغاز کیا تو تمام لوگ، یعنی جب عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا تو تمام لوگ، تمام انسان اور جنات سب مل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے، اور تمام لوگوں نے جو ہے ایسا لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے، اس نور کو، اس چراغ کو بجھا کر کے رکھ دیں گے۔ پھر اس کے بعد اب اللہ رب العالمین کہتے ہیں اسی ضمن میں عبادت اور توحید کے تعلق سے، قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، اس سے دعا کرتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، ولا اشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہوں۔ یعنی اگرچہ پورا زمانہ آپ کا دشمن بن جائے لیکن آپ کو ہمیشہ شرک سے دور رہنا ہے اور رب کی عبادت کرنا ہے، ربی سے تعلق جوڑ کر کے رکھنا ہے، یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ بہت سارے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع نقصان کا مالک سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں دیکھیں اللہ نے سیدھے سیدھے ایک آیت کے اندر پورا معاملہ کلیئر کر دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے میں تمہارے لیے ضرن نقصان کا، ولا رشدا اور نہ ہی کسی بھلائی کا میں تمہارے لیے مالک ہوں، یعنی میں تمہارے لیے کسی بھی قسم کے نقصان اور بھلائی کا، خیر کا مالک نہیں ہوں، یعنی میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا۔ پھر اسی تعلق سے ایک اور چیز اللہ نے کہا، قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے مجھے کوئی بھی ہرگز نہیں بچا سکے گا، ولن اجد من دونہ ملتحدا، اور میں اس کے سوا کسی اور کو مطلب کسی اور کے پاس پناہ بھی نہیں پاتا۔ ملتحدا کہتے ہیں جہاں انسان جا کر کے پناہ لیتا ہے، تو وہی کہتے ہیں اللہ رب العالمین کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ سے مجھے کوئی بھی بچا نہیں سکتا اگر اللہ پکڑنے پر آئے، اور اللہ کے سوا مجھے کہیں پناہ نہیں مل سکتی ہے۔ یہ جو ہے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، اگر نافرمانی کریں گے تو اللہ کی پکڑ سے آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا، اور اگر اللہ کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، عبادت کریں گے اور اللہ آپ کو اپنی پناہ میں لے لے تو اللہ جو ہے اس کی پناہ کو کوئی جو ہے ختم نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ بھی نہیں ہے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتی، پھر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگوں سے کہ مگر ہاں اللہ کی طرف سے پیغام اور اس کی باتیں اور جو ہے ہدایت کی، رسالت کی چیزیں یہ پہنچانا میرا کام ہے، باقی لوگوں کا میرا کام پہنچا دینا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، وہی بات جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، إِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا، یہاں تک کہ جب وہ لوگ یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ اس چیز کو جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اس کو دیکھیں گے، فسيعلمون تو ان کو معلوم پڑ جائے گا، من اضعف ناصرا واقل عددا، کہ مدد کرنے کے حساب سے، من اضعف ناصرا کہ کس کا مدد کرنے والا کمزور ہے،
اور کس کی تعداد جو ہے کم ہے. یعنی جو ہے کفار مکہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو کمزور کہتے تھے, کمزور سمجھتے تھے اور کہتے تھے تمہاری تعداد تو بہت تھوڑی ہے, بہت معمولی ہے. تو وہی اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جھٹلانے والے, جو اللہ کی نافرمانی کرنے والے لوگ ہیں, جب قیامت کو دیکھیں گے, جس کا وعدہ کیا جاتا تھا یعنی قیامت, تو کہیں گے, وہ سمجھ جائیں گے, ان کو پتا چل جائے گا کہ کس کا مددگار کمزور ہے. یعنی یہ لوگ تو کس کی عبادت, جس کے ساتھ مطلب من میں, جس کے من میں آیا اس کی عبادت کر لیا, اس سے مدد مانگ لیا, لات منات عزا ہبل اور بہت سارے معبودوں کو, دنیاوی چیزوں کو, مر جانے والوں کو مددگار سمجھتے ہیں اور اپنی تعداد کو زیادہ سمجھتے. تو وہاں پر ان کو معلوم پڑ جائے گا کہ کس کی تعداد جو ہے کمزور ہے, کس کا مددگار کمزور ہے اور جو ہے کس کی تعداد جو ہے تھوڑی ہے. پھر اللہ کہتے ہیں قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. غیب کا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے, اس آیت سے معلوم پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں پتا, اقریب ما توعدون, جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ قریب ہے, یعنی قیامت قریب ہے. ام یجعل له ربی امدا, یا میرے رب نے اس کے لیے کوئی ٹائم فکس کر رکھا ہے, وہ مجھے نہیں پتا. وہ یعنی مطلب کب, ٹائم تو فکس ہے لیکن کب آئے گی, ایگزیکٹ ٹائم کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا. اللہ رب العالمین نے جو ہے اس کو مقرر کر رکھا ہے. عالم الغیب, اور وہ اللہ غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا, وہ اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے احدن, کسی پر بھی. اس کے بعد والی آیت دیکھ لیتے, پھر اس پر بات کریں گے. الا من ارتضی من رسول, ہاں جس رسول کو, جس کو وہ پسند کر لیتا ہے رسولوں میں سے, فإنہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا, یعنی جس کو اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے پسند کر لیتا ہے اس کو غیب کی بات بتا دیتا ہے. فإنہ یسلک من بین یدیہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اس کے سامنے یعنی اس رسول کے سامنے سے اور پیچھے سے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے کہ کسی قسم کی جو ہے وہ غلط حرکت ان سے بھی نہ ہونے پائے. اب ان دو آیتوں میں, آیت نمبر 26, 26 میں, 27 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیب کا جانکار ہے, وہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا, کسی پر ظاہر نہیں کرتا. ہاں رسولوں میں سے جس کو چاہے اس کو دیتا ہے, یعنی تمام رسولوں کو اس نے غیب کی باتیں بتائی ہیں. اب دیکھیں, ایک ہوتا ہے غیب جاننے والا اور ایک ہوتا ہے کہ کسی کو غیب کی خبر دینا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے, عالم الغیب ہے. اب اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اس نے اپنے رسول کو کوئی چیز بتا دیا, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا, اللہ کو معلوم تھا, اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نہیں ہیں, تو ان کو یہ بات معلوم ہو گئی. تو اب وہ غیب کے جاننے والے نہیں ہوئے, بلکہ اللہ نے ان کو بتایا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے دیکھیں یہ بتایا, وہ بتایا, ایسے بتایا, ویسے بتایا, اور یہ آیت سے جو ہے دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ہاں وہ الا من ارتضی من رسول, کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ غیب کا علم نہیں دیتا ہے, غیب کی بات بتاتا ہے, اور ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. غیب کا علم ہونا اور غیب کا علم ملنا, غیب کی جانکاری ملنا. بھائی مثال مطلب آپ میں سے دیکھیں, آپ میں سے کسی کو بھی غیب کی خبر ہو سکتی ہے. کیسے؟ میں بتا دوں آپ کو کہ بھائی آج میرے گاؤں میں یا میرے شہر میں, میرے علاقے میں ایسی بات ہوئی. آپ میرے علاقے میں, میرے گاؤں میں, میرے شہر میں نہیں رہتے ہیں, آپ کی نظروں سے وہ چیز اوجھل ہے, آپ کے غیب میں ہے, یعنی آپ وہاں پر نہیں, وہاں سے غائب ہے, وہاں سے ایبسینٹ ہے. اب آپ کو کوئی چیز اگر بتا دی جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیب کے جانکار ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کے حوالے سے بہت ساری باتیں بتائی ہیں, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے. اللہ نے قرآن میں تو اور بھی جگہوں پر کہا ہے نا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ, آسمان و زمین میں کوئی بھی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ کے. اور انسانوں کی جناتوں کی بات کے حوالے سے اللہ نے کیا کہا, وما یشعرون ایان یبعثون, انہیں تو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ یہ قبروں سے اٹھائے کب جائیں گے, دوبارہ ان کو زندہ کب کیا جائے گا. تو یہ دیکھیں ان آیتوں سے یا اس
طریقے کی آیتوں سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا ہے۔ سیدھی بات یہ ہے کہ عالم الغیب اللہ ہے، غیب کا علم اسی کو ہے۔ انسان اندازے کر سکتا ہے، کبھی کبھار تکا بیٹھ سکتا ہے، کبھی کبھار جو ہے بات ٹارگٹ پہ لگ سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب ہی نہیں ہو جائے گا کہ وہ غیب کا جانکار ہے یا غیب کا عالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ باتیں بتائیں وہ اللہ نے ان کو بتائیں تو انہوں نے بتائیں، اس کی وجہ سے وہ عالم الغیب نہیں ہو جائیں گے، بلکہ بیچ میں ذریعہ اللہ رب العالمین ہے اور اللہ ہی غیب کا جاننے والا ہے۔ اس سورہ کی آخری آیت لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ، تاکہ اللہ رب العالمین جان لے کہ ان لوگوں نے یعنی رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات کو پہنچا دیا ہے، وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے، گھیر رکھا ہے ان کے آس پاس کی تمام تر چیزوں کو، وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، اور اللہ نے ہر چیز کی گنتی کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہی غیب کا جانکار ہے، اللہ ہی ساری چیزیں کرتا ہے، سارا سسٹم چلاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین جو ہے ہر چیز کے پاس ہے، علم کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے نہیں، اور اللہ کی نظر سے، اللہ کی جو ہے پکڑ سے اور اللہ کے علم سے کوئی بھی چیز دور نہیں ہے۔ اللہ نے ہر چیز کی گنتی تک کر رکھی ہے۔ اس طریقے سے یہ سورۃ الجن مکمل ہوتی ہے۔ جی چلیں ہم نیکسٹ سورہ کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ دیکھیں اس سورہ کے شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور پھر بیچ میں چل کر کے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلانے والے ہیں، جو لوگ ستانے والے ہیں، ان کے تعلق سے بات کیا ہے۔ پھر قیامت کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور اس سورہ کے دوسرے رکوع میں، ہمارے حساب سے دوسرے رکوع میں اللہ نے پھر سے تہجد کا، نماز کا، اور پھر زکوٰۃ کا، اور اللہ کو قرض حسن دینے کا، استغفار کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس سورہ کی 4 اہم باتیں ہیں۔ پہلی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد جو ہے قیام کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لوگ جھٹلاتے ان کا انجام ذکر کیا۔ تیسری بات، قیامت کا تذکرہ ہے۔ چوتھی بات جو لاسٹ میں ہے وہ یہ کہ نماز میں قرآن کی قرآن کہیں سے بھی قرآن آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، اللہ کو قرض حسن دیں، اور اللہ سے استغفار کریں، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سورہ کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے۔ کون مخاطب ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ نے یہ کیوں کہا المزمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام بتایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے یہ نام دیا ہے۔ تو یہ اللہ نے مزمل کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس وقت یہ آیت یا یہ سورہ نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کیا۔ جیسے ہم کبھی کبھی بچے کو اس کے غلط حرکت کی وجہ سے کیا بول دیتے؟ شیطان بول دیتے، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک کیفیت میں تھے اور آپ چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو آپ کا مخاطب کر کے کہا کہ اے چادر میں لپٹے، اے کپڑوں میں لپٹنے والے۔ کیا لپٹنے والے؟ قم اللیل الا قلیلا، رات میں قیام کریں، یعنی تہجد پڑھیں، ضرور پڑھیں، الا قلیلا، لیکن پوری رات نہیں پڑھیں بلکہ تھوڑا پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، تو اللہ نے منع کر دیا، کہا نہیں، آپ رات کو نماز پڑھیے لیکن پوری رات مت پڑھیے، الا قلیلا، مگر تھوڑا، یعنی تھوڑا ہی پڑھیے، تھوڑی رات پڑھیے۔ نصفہ، اب تھوڑا کتنا؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا تھوڑا اور کم کر لیں، یا تھوڑا اور کم، آدھی رات پڑھیں یا آدھی رات کا کچھ حصہ آپ جو ہے وہ قیام اللیل کریں، لیکن پوری رات پڑھیں، یہ اللہ نے منع کیا۔ او زد علیہ، یا آدھے سے تھوڑا زیادہ پڑھ لیں۔ یہ طریقہ بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے، یعنی آپ جو ہے آدھی رات پڑھیں یا آدھی سے کم پڑھیں، یا جو ہے آدھی رات سے تھوڑی زیادہ پڑھ لیں، اور کیا کریں؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، یعنی ایک ایک حرف،
ایک ایک لفظ جو ہے واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ قرآن کی بے حرمتی ہو، قرآن کی بے ادبی ہو، یا قرآن کی شان میں گستاخی ہو کہ قرآن کے الفاظ صحیح سے سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں اور جیسے چاہ رہے ہیں ویسے پڑھ رہے ہیں. اللہ نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات جو ہے ڈالنے والے ہیں، بہت بھاری بات ڈالنے والے ہیں. یعنی قرآن بھاری بات، قولاً ثقیلا کا مطلب قرآن ہے، جس قرآن کے اندر بہت سارے احکام ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، اور ان ساری باتوں کی پابندی، اس کی دعوت، اس کی تبلیغ کرنا، یہ ظاہر سی بات ہے بہت بڑا کام تھا. یعنی ایک تو قرآن کی ذمہ داری اٹھانا، دوسرے قرآن کے حکموں پر خود عمل کرنا، دوسرے لوگوں کو دعوت دینا، اللہ نے جو لمٹس بنائے ہیں ان لمٹس کے اندر رہنا، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا کام کرنا، یہ بہت بڑا کام تھا. اسی لیے اللہ نے اس کو کہا کہ ایک بھاری جو ہے بات ہم آپ کے اوپر ڈالنے والے ہیں، یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہم آپ کو دینے والے ہیں. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ نے اسی لیے دیکھیں بھاری بات ڈالنے والے، اسی لیے اللہ نے کہا راتوں کو قیام کیجئے، اس لیے کہ راتوں کو قیام کرنے سے جو ہے دل حاضر رہتا ہے، اللہ سے لو لگاتے ہیں دن کے مقابلے میں. یعنی دن میں انسان کا جو ہے دل اور ذہن مختلف چیزوں میں الجھا رہتا ہے، لیکن رات میں کنسنٹریشن، توجہ پوری جو ہے ایک جگہ رہتی ہے انسان کی، تو کوئی بھی کام جو ہے وہ بہت باقاعدگی کے ساتھ اور بہت جو ہے اچھے طریقے سے وہ کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ نے رات کو قیام کرنے کا حکم دیا. اور اسی ضمن میں یہ بات بھی بیان کی، رات کی اہمیت اللہ نے بتائی، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. بے شک رات کا اٹھنا یہ دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب، یعنی انسان کے دل کو جمانے کے لیے، ایک طرف کرنے کے لیے بہت مناسب ہے. وَأَقْوَمُ قِيلًا، اور بات کو بالکل درست کر دینے والا ہے. یعنی جو ہے توجہ رہتی ہے، انسان کسی ایک بات پر مکمل دھیان لگا کر کے کوئی کام کر سکتا ہے. إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، بے شک آپ کو دن میں بہت کام ہوتا ہے، بہت کام ہوتا ہے. اور دن میں بھی آپ کو یہ ساری کام کرنے ہیں، لیکن رات کو جو ہے آپ کو تہجد پڑھنا چاہیے، نماز اور تلاوت قرآن وغیرہ کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اللہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کا نام ذکر کریں. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور تمام لوگوں سے کٹ کر کے اسی کی طرف آپ متوجہ ہوں. یعنی کسی اور کے چکر میں مت پڑیں، رب کے ساتھ تعلق برقرار رکھیں، رب آپ کے تعلق کو تمام لوگوں کے ساتھ بہترین کر دے گا. رب المشرق. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رہبانیت اختیار کر لیں. رہبانیت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس آیت سے اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اکیلے رہنے کا حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت کے لیے پہاڑ پر چلے جاؤ، جنگل میں چلے جاؤ، بابا بن جاؤ، یا اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہے بالکل پوپ جو بن جاتے ہیں کہ کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، دنیاوی چیزوں سے مطلب نہیں ہے، کٹ کر کے جو ہے دنیا بنانے والے کی، رب کی عبادت کرنا نہیں. اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اسلام اس کے خلاف ہے. سماج میں، معاشرے میں رہتے ہوئے اپنے تمام تر حقوق، تمام تر ذمہ داریاں ادا کریں، لیکن رب کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے وہ ہمیشہ مضبوط رہنا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں رب المشرق والمغرب، وہ مشرق کا مغرب کا رب ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. فاتخذہ وکیلا، لہٰذا اس کو اپنا وکیل بنا لو، اپنا مددگار اور اپنا کام کرنے والا اسی کو بناؤ. واصبر علی ما یقولون. اب یہاں تک دیکھیں ایک بات تھی. اب آیت نمبر 10 سے دوسری بات چالو ہو رہی ہے، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، جھٹلاتے تھے، ان کے تعلق سے. اللہ کہتے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، کہ آپ صبر کیجئے ان کی تمام تر باتوں پر، اور ان کو اچھے سے چھوڑ دیجئے، بالکل الگ چھوڑ دیجئے ان کو، آپ ان سے الجھیے مت، میں دیکھ لوں گا. اللہ آگے والی آیت میں یہی بات کہتے ہیں وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النِّعْمَةِ، اور مجھے اور ان نعمتوں والے لوگوں کو جو جھٹلا رہے ہیں ان کو چھوڑ دو. وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دو. یعنی مطلب الجھیے مت، مجھے چھوڑ دیجئے اور ان لوگوں کو، یعنی ہم دونوں کو ایک سائڈ کر دیجئے. یہ لوگ نعمت میں پھر بھی جھٹلاتے ہیں، ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے، میں ان کو دیکھ لوں گا، ان کے ساتھ معاملہ جو اپنا نپٹا لوں گا. پھر اللہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے حوالے ان کو کر دو گے تو ہمارا معاملہ کیا ہے جانتے ہو؟ ان لدینا انکالا وجحیما، بے شک ہمارے پاس عذاب ہے، سخت بیڑیاں ہیں.
انکال کہتے ہیں نکیل جمع انکال جو ہے سخت بیڑیاں، زنجیروں والی جو ہوتی ہے بیڑیاں جو مجرم کو پہناتے ہیں، مجرم کے اس میں گلے میں ڈالتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں انکال. اور جہیمہ یعنی سلگتی ہوئی آگ یعنی جہنم. جی ان لدینا انکالا و جہیمہ، بے شک ہمارے پاس سخت بیڑیاں ہیں اور جہیم یعنی جہنم ہے، سلگتی ہوئی آگ ہے. وطعاما ذا غصہ، وطعاما ذا غصہ، اور اٹکنے والا کھانا ہے، حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے. وعذابا علیما، دردناک عذاب ہے. حلق میں اٹکنے والا کھانا، کوئی چیز اٹک جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ نہ وہ اوپر آتی ہے نہ نیچے جاتی ہے. حلق میں اٹکنے والا کھانا جہنمیوں کے لیے ہے. تو حلق میں جب وہ اٹک جائے گا تو کتنے پریشان ہوتے ہیں ہم اور آپ. تصور کر لیں دنیا کے حساب سے آخرت میں اٹکنے والا کھانا اللہ دے گا تو وہ جہنمی جو ہے نہ حلق سے نیچے اتار پائے گا نہ اس کو باہر نکال پائے گا. کتنی پریشانی ہوگی تصور کر سکتے ہیں. یہ کون سا ہے اٹکنے والا کھانا؟ کون سا ہے جس کو اللہ نے دوسری جگہوں پر ذکر کیا؟ کون سا کھانا؟ زقوم کا درخت. زقوم کا جو درخت ہے اس کا جو پھل ہوگا وہی اس کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. اور جس کو اللہ نے ایک جگہ سورۃ الغاشیہ میں ذکر کیا ہے کہ لا یسمن ولا یغنی لیس لهم طعام الا من ضریع، زریع کھانا ملے گا جہنمیوں کو. تو زریع کون سا کھانا ہے؟ ایک کانٹے دار جھاڑی ہے، ایک کانٹے دار پودا ہے جو سخت بدبودار اور زہریلا ہوتا ہے وہ پودا، تو وہی ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اب اس کے بعد یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، یہاں سے جو ہے قیامت کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو انشاءاللہ ہم کل کی کلاس میں دیکھیں گے. آج یہاں پر دو باتیں اس سورہ کے حوالے سے. پہلی بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تہجد پڑھنے کا حکم دیا، اور تہجد پڑھنے کا حکم کیوں دیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں وہ بھی اللہ نے ذکر کیا کہ رات میں توجہ ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، اللہ سے تعلق ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اور جو ہے انسان کا ذہن، انسان کا دل ایک ہی جگہ رہتا ہے. اس لیے اور دن میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، جھمیلے ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتی ہیں، تجارت ہے، جاب ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ نے جو ہے راتوں کو تہجد پڑھنے کا حکم دیا، قرآن کی تلاوت ٹھہر ٹھہر کے کرنے کا حکم دیا. اور جو لوگ دوسری بات جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، اللہ نے کہا آپ ایک کام کیجئے، صبر کیجئے، مجھ کو اور ان کو چھوڑ دیجئے، میں ان سے نپٹ لوں گا کیونکہ میرا عذاب جو ہے بہت سخت ہے. میرا عذاب کسی نے پوچھا وطعن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو وطیا یطعو، وطعن کا مطلب ہوتا ہے رودنا. رودنا اشد وطعن مطلب زیادہ رودنے والا. کس کو؟ نفس کو. یعنی نفس کے اندر جو خواہشات ہوتی ہیں نا، رات میں انسان جو ہے اگر اٹھے اللہ کی عبادت کرے تو تہجد پڑھے تو اس سے کیا ہوتا ہے، نفسانی جو خواہشات ہے یہ عبادت ان خواہشات کو مار دیا کرتی ہے، رود دیا کرتی ہے. آج کی مجلس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.